کی دنیا ایک عجیب موڑ پر کھڑی ہے۔ بات چیت ہو نہیں رہی ہے، وار ختم نہیں ہو رہی اور پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران مذاکرات سے انکار کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عراقچی اسلام آباد تشریف لائے، لیکن صرف پاکستانی حکام سے ملاقات کے بعد واپس چلے گئے۔ ان کا یہ دورہ بہت مختصر تھا کیونکہ عمان اور ماسکو بھی جانا تھا۔ امریکہ نے اسٹریٹ آف ہارمز سے بلاکیڈ نہیں ہٹایا اور اسرائیل کا رول اس ٹینشن میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ تو سوال سیدھا ہے کہ کیا یہ پیس پروسیس ہے یا ایک نئے جنگ کی تیاری؟ السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ آج 24 اپریل 2026 اور جمعے کا دن ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی تک مذاکرات شروع نہیں ہوئے اور ابھی تک اس کا امکان بھی نہیں پایا جاتا۔ تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے نیوی کو حکم جاری کر دیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں جو بھی شپ نظر آئے ایران سمیت کوئی بھی غیر ملکی جہاز تو اسے تباہ کر دیا جائے۔ ایران نے امریکہ کے 3 جہاز قبضے میں کر لیے ہیں۔ ادھر ایران نے اپنی پوزیشن بالکل کلیئر کر دی ہے اور امریکہ نے اپنی پالیسی چینج نہیں کی۔ تو سوال سیدھا ہے، کیا ٹاکس ہوں گی یا یہ سچویشن اور زیادہ سیریس ہوتی جائے گی؟ اس وقت دنیا ایک عجیب سچویشن میں ہے۔ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو چکی ہے لیکن ٹرسٹ بالکل نظر نہیں آ رہا۔ یو ایس نے نیول بلاکیڈ ابھی تک مینٹین کیا ہوا ہے اور ایران نے سیدھا کہہ دیا ہے کہ جب تک بلاکیڈ نہیں ہٹے گا کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ یعنی دونوں طرف سے اپنی پوزیشن پہ قائم ہے اور کوئی بھی پہلا اسٹیپ لینے کو تیار نہیں۔ اسے کہتے ہیں ڈیڈ لاک۔ یہ سچویشن بہت کمپلیکیٹڈ لگتی ہے لیکن اصل میں ہے بہت ہی سمپل۔ امریکہ پریشر ڈال رہا ہے اور ایران اس پریشر کو کسی طرح بھی قبول کرنے پر تیار نہیں ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اس کے آگے جھک جائے لیکن ایران چاہتا ہے کہ پہلے پریشر ہٹایا جائے۔ یعنی یہ ایک پریشر اور ریسسٹنس کا گیم ہے اور اسی وجہ سے بات چیت رکی ہوئی ہے۔ یہ کانفلکٹ صرف 2 ملکوں تک محدود نہیں رہا، اسرائیل کا فیکٹر بھی اب اس میں شامل ہو چکا ہے اور گلف کنٹریز بھی الرٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کلوزلی اس سچویشن کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک ریجنل ٹینشن بن چکا ہے۔ پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ پاکستان نے ثالثی کا رول ادا کیا اور اسلام آباد میں بہت تیاری کی، لیکن جب تک دونوں سائڈس ایگری نہیں کرتے پاکستان کچھ فورس نہیں کر سکتا۔ پھر بھی پاکستان ایک برج کا رول پلے کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ پولیٹیکل سچویشن آلریڈی سینسیٹیو ہے۔ عمران خان کا ایشو اب بھی پبلک ڈسکشن میں ہے۔ پی ٹی آئی ایکٹیویٹی اور پولیٹیکل ٹینشن بھی چل رہی ہے۔ یعنی گورنمنٹ کو ایک وقت میں ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ سب سے کرٹیکل پوائنٹ ہے اسٹریٹ آف ہارمز۔ یہ دنیا کا میجر آئل راؤٹ ہے۔ اگر یہاں ٹینشن بڑھتی ہے آئل پرائسز بڑھے گی ظاہر ہے اور گلوبل اکنامی امپیکٹ تو وہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے دنیا کی نظر یہاں لگی ہوئی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا یہ سچویشن کسی بریک تھرو کی طرف جا سکتی ہے جہاں ٹاکس دوبارہ شروع ہو جائے، یا پھر یہ ڈیڈ لاک اسی طرح کنٹینیو رہے گا اور ڈیلے ہوتی رہے گی، یا پھر سب سے ڈینجرس پاسبلٹی
کہ یہ سچویشن اسکلیٹ ہو جائے اور ڈائریکٹ کنفرنٹیشن تک پہنچ جائے۔ ناظرین، یہ صرف ڈپلومیسی نہیں، یہ ایک کنٹرول پریشر گیم ہے، اور یہ صرف یو ایس اور ایران کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گلوبل اسٹیبلٹی کا ایشو ہے، انرجی سیکورٹی کا سوال ہے، اور ڈپلومیسی کا امتحان ہے۔ ان سب میں پاکستان کا رول امپورٹنٹ ہے، لیکن فائنل ڈیسیجن تو دونوں سائڈ کو ہی کرنا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ٹاک ہونی چاہیے یا پریشر پالیسی کنٹینیو رہنی چاہیے؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے پلیز۔ ناظرین، میں بڑی محنت اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیو شاہ جی کی باتیں پروگرام کے لیے تیار کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر دفعہ بہتر سے بہتر پروگرام پیش کروں اور آپ کے قیمتی وقت کا خیال رکھوں۔ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجاویز ضرور لکھا کریں تاکہ پروگرام کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد بھی شامل رہے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے علاوہ اپنے دوستوں، جاننے والوں، رشتہ داروں، عزیزوں کے لیے خیر کی دعا کیا کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اور اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔